الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر فليس فيه بيان أمر ولا نهي ماذا تأمرنا قال تشاورون الفقهاء رواه الإمام الطبراني في معجمه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ نساء آیت نمبر 59، سورۃ ملک آیت نمبر 10، المعجم الکبیر للطبرانی الاوسط سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی کردہ ایک روایت اور ان دو آیات کو پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے ان آیات اور اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں حضرت قاری عبدالمجید صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ جنہوں نے بروقت میرا پروگرام شروع کرایا ہے۔ کل میں تلگنگ سے واپسی میں سفر میں تھا، حضرت قاری صاحب نے بات فرمائی، ان کی بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، ہمارا ایک پرانا عرصے سے تعلق ہے، اور انہوں نے اس تعلق کو نبھاتے ہوئے بڑے پیارے اور احسن وقت میں مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ میرا عنوان ہے مسئلہ تقلید۔ تقلید کا مسئلہ کیا ہے، شریعت اس پہ دلائل کیا دیتی ہے، اہل اسلام کو تقلید کرنی کیوں چاہیے، اور تقلید پر وارد ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ یہ ایک نہایت علمی دقیق موضوع ہے، لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ میری آج کی گفتگو کے بعد اس جلسے کے مجمع سے اٹھنے والا ایسا ذی شعور آدمی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہہ پائے کہ میں یہ علمی بات سمجھ نہیں سکا۔ میں اس علمی بات کو بحمد اللہ تعالی عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ حضرت اسٹیج سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ موقولہ نو لیٹ اور نو ویٹ، بالکل انہوں نے میرے دل کی بات کی ہے۔ ہم نو لیٹ اور نو ویٹ کی بات کے اوپر عمل پیرا ہے۔ جو احباب آگئے، جو نہیں آئے مرضی ان کی، لا تکلف نفس الا وسعها، ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم زور زبر سے پکڑ کے کسی کو سنا دیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ریونڈ والے ہیں، ہم دعاؤں والے ہیں، ہم کہتے ہیں جو آ گیا اس کا بھی بھلا، جو نہیں آیا اس کا بھی بھلا۔ تو
توجہ رکھنا، تقلید کے مسئلے سے میں ابتدا کرنے لگا ہوں۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا معنی ہے دین اسلام کے وہ مسائل جو شریعت میں واضح موجود نہ ہوں، اس پر شریعت کے ماہرین کی بات کو تسلیم کرنا۔ توجہ رکھنا، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میں نے اس لیے آپ کے سامنے قرآن پاک منگوایا، میں کرسی سے نیچے اترا اور یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ یہ سبق ہے، یہ جلسہ بطور سبق سمجھنا، بس آپ کی آنکھیں چمکتی رہیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ آپ نے میری بات توجہ سے نہ سنی نا، پھر بات سلپ ہو گئی، اس کو ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں۔ شریعت، آپ ساتھی ادھر دیکھتے ہیں، مجھے دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ نہ ماشاءاللہ کی بات نہیں ہے۔ میں نہ اپنے جلسے میں نعرہ لگواتا ہوں، نہ نعرہ لگانے دیتا ہوں۔ آپ میرے جلسے میں نعرے لگانے کی کوشش مت فرمائیں، مسئلہ سمجھیں۔ آپ نعرے زیادہ لگائیں گے، یہاں سے اٹھیں گے، گھر جائیں گے، گاہل تو بہت پیاری ہے لیکن سمجھ کا کتنی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے دیکھیں، مجھے جو بھی اسٹیج پہ عالم تشریف لائیں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہوں گے، بس آپ میری نظروں میں نظریں ڈال کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ توجہ رکھیں گے نا، اب تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا، توجہ۔ تقلید شریعت کے وہ مسائل جو واضح نہ ہوں، میں اس اعتراض کا جواب دوں گا، جو واضح نہ ہوں ان مسائل میں ماہرین شریعت کی بات کو تسلیم کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اب میں ذرا قرآن کریم کھولتا ہوں، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 59 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت تقلید کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ مجھے اس آیت میں اللہ رب العزت کے 3 احکامات پے در پے نظر آئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو خطاب ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اے مومنو کیا کریں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی بات ماننا تمہارے اوپر واجب ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ، نبی کی بات کو تسلیم کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فقہاء کی بات ماننا، ماہرین شریعت کی بات ماننا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اب ماہرین شریعت کون ہے؟ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کی 3 جلد اٹھائیے، حضرت امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر کے عظیم صحابی سے اس آیت کی تفسیر ذکر کی ہے۔ حضرت امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اے اہل الفقہ والدین، اللہ پاک نے فقہاء کی، اللہ پاک نے دیندار علماء کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ گویا 3 باتیں اس آیت سے ثابت ہوئی۔ اللہ کی بات مانو، اسے اطیع اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کی بات مانو، اسے وَأَطِیعُ الرَّسُولِ کہتے ہیں، فقہاء کی بات مانو، شریعت کو تسلیم کرو، مسائل میں ماہر کی بات پہ اعتماد کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اسے تقلید کہتے ہیں۔ سمجھے؟ اب توجہ رکھنا، میں اگلی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ اچھا یہ تقلید قرآن تو حکم کرتا ہے، صحابہ نے شرح کر دی، کیا میرے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تقلید کے لیے کسی جگہ حکم عطا فرمایا ہے؟ ہاں روایتیں تو بہت ہیں، لیکن مجھے ایک روایت نظر آتی ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے شاگرد ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، حضور کے داماد اور کزن ہیں۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں میں ایک وقت اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر تھا، میں نے رسول اللہ سے مختلف سوالات کیے، ان میں ایک سوال علی المرتضی نے جو کیا حضور نے اس کا جواب عطا فرمایا، وہ آج بھی معجم الاوسط للطبرانی کی 3 جلد میں
میں خدا کی قسم موجود ہے وہ میں حضور کا فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا ان نزل بنا امرن، آپ دنیا چھوڑ جائیں گے، پیچھے کوئی واقعہ پیش آ جائے، فلیس فیہ بیان امر ولا نہی، میں اس واقعے کو آپ کے حکم اور آپ کی منع نہ دیکھوں، یعنی آپ دنیا چھوڑ جائیں اس کے بعد کوئی واقعہ آئے حضور کی منع اس واقعے پہ نہ ہو، حضور کا حکم اس واقعے پہ نہ ہو، ما تامرنا آپ ہمیں حکم کیا کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں کس کی بات کو تسلیم کریں۔ حضور پاک نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء ولا تنزو فیہ رائے خاصہ، اے علی یاد رکھنا اپنی رائے کو مت دیکھنا بلکہ شریعت کے اس مسئلے کا حل فقیہ سے پوچھنا، ماہر شریعت سے پوچھنا، فقہاء سے پوچھنا، اولی الامر سے پوچھنا۔ قرآن کریم کی آیت بھی آ گئی، حضور پاک کا فرمان بھی آ گیا کہ یہ بات ماننی چاہیے، فقہاء کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب توجہ رکھنا میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں رکھوں، آپ کہیں گے فقیہ کون ہوتا ہے، فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ اب توجہ رکھیں میں اگلی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک فقیہ ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کا معنی ہے اللہ کے نبی کی بات سنائے، محدث کا معنی ہے حضور کی حدیث سنائے، محدث کا معنی ہے فرمان پیغمبر سنائے، لیکن فقیہ کا معنی ہے فرمان بھی سنائے، اس کا مطلب بھی سمجھائے۔ محدث صرف اللہ کے نبی کی بات سناتا ہے، حضور پاک کی حدیث بیان کرتا ہے، لیکن فقیہ وہ ہے جو حدیث بھی بیان کرے، مطلب بھی بیان کرے۔ حضرت امام ابن عبد البر المالکی المتوفى 463 ہجری اس کی کتاب ہے، حضرت ابن عبد البر مالکی کی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ 4 حصوں پہ 2 جلدوں میں موجود ہے، اس کو بیروت پہ چھاپا۔ اس کی پہلی جلد میں حضرت امام ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں، فرمایا ایک عجیب واقعہ ہے، کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہا ایک عورت کو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، وہ عورت کے ساتھ مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس کے محلے کی ایک عورت فوت ہو گئی، اس کے پاس آئے لوگ کہ آپ اس مردہ عورت کو غسل دے دیجئے، لیکن یہ عورت ان دنوں سے گزر رہی تھی جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مخصوص ایام تھے، ڈیز آف دا مینسز، یہ ان دنوں میں تھی، یہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ تو اب اسے سوال پیش ہوا کہ میں تو خود پاک نہیں ہوں، میں دوسری عورت کو کیسے پاک کر سکوں گی، اس مردہ عورت کو کیسے غسل دے سکوں گی؟ یہ پوچھنے کے لیے حضرت امام سلیمان بن مہران امام اعمش کے پاس آتی ہے، آ کر پوچھتی ہے اے امام وقت، اے محدث وقت، مجھے مسئلہ بتائیے، میں خود تو پاک نہیں ہوں، ناپاکی کے دنوں میں ہوں، اب میں اس مردہ عورت کو غسل دے کر پاک کر سکوں گی؟ کیا شریعت مجھے راستہ دیتی ہے؟ کیا شریعت مجھے یہ مسئلے کا حل بتاتی ہے؟ امام اعمش محدث تھے، فرمانے لگے اے خاتون آپ یہاں سے اٹھئے، یہاں سے اٹھ کے آپ جائیے، میرے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ اس کے پاس جائیے، ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھئے، وہ جو مسئلہ بتائے اس پہ عمل تو کرنا لیکن مجھے بھی آ کر بتانا۔ وہ خاتون اٹھی، امام اعظم کے پاس آئی، اپنا مسئلہ پوچھا، امام صاحب فرمانے لگے ہاں ہاں تو غسل دے سکتی ہے، تجھے جائز ہے، تو اس کو نہلا سکتی ہے، تیرے نہلانے سے وہ مردہ عورت پاک ہو جائے گی۔ وہ خاتون واپس پلٹی، امام اعمش کو بتایا، امام اعمش نے کہا ٹھیک ہے، فوراً امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد کے پاس گئے، آ کر پوچھا من این اخذتا، اے ابو حنیفہ بتا تو نے اس ناپاک عورت کو غسل دینے کے جائز ہونے کا مسئلہ کس حدیث سے لیا ہے؟ امام اعمش اگرچہ استاد ہیں، ابو حنیفہ شاگرد ہیں، لیکن امام اعمش محدث ہیں، حدیث کے لفظ جانتے ہیں۔ شاگرد ابو حنیفہ صرف ان کا شاگرد نہیں، ان کے علاوہ 3999 فقہاء و محدثین کا شاگرد ہے، 400 فقہاء کے علوم سے بہرہ پر ہے، 4000 استاد کے علوم
سامنے زانو تلمس پھیلا چکا ہے۔ تو امام احمد فرمانے لگے استاد محترم حدیث تو آپ نے پڑھائی تھی، وہ کون سی حدیث تھی؟ استاد نے سوال کیا، امام صاحب فرمانے لگے آپ نے ہمیں بتایا ہے حدثنا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا حائضت وہی حائض۔ حضرت عائشہ ناپاکی کے دنوں میں تھی، حضرت عائشہ مسجد نبوی کے ساتھ ملحق اپنے گھر میں تھی، حضور پاک اعتکاف میں تھے، حضور پاک نے سر مبارک مسجد کی کھڑکی سے نکالا اور اپنے گھر میں اپنا سر رکھ کے کہا عائشہ مجھے سر کو غسل کرا دو، میرا سر پاک کرا دو۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کیف اغتسل رأسک یا رسول اللہ وانا حائض، میں آپ کا سر کیسے پاک کراؤں، میں تو اس ٹائم پاکی کے ایام میں نہیں ہوں۔ میرے مولا نے حضور پاک علیہ السلام کی زبان پہ لفظ جاری فرما دیے، حضور فرمانے لگے یا عائشہ ان حیثتکی لیست فی یدک، عائشہ اگرچہ تو ناپاک دنوں میں ہے لیکن تیرے ہاتھ میں پلیتی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے، تیرا ہاتھ نجس نہیں ہے، تیرا ہاتھ پلیت نہیں ہے، تو پاکی کے دنوں کے باوجود اپنے اس ہاتھ سے میرے سر کو غسل دے سکتی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے استاد محترم جب اس حدیث نے بتایا عائشہ صدیقہ باوجود ان دنوں میں ہے، اس کے باوجود بھی حضرت رسول اللہ کے سر کو پاک کر سکتی ہے، تو یہ غسالہ عورت بھی باوجود ہے کہ ان دنوں میں ہے اپنے ہاتھ سے مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اس موقع پہ امام احمد فرمانے لگے یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقیہوں کی جماعت آج میں اس بات کے نتیجے تک پہنچا ہوں کہ تم پنساری ہو، ہم پنساری ہیں اور تم فقیہ حکیم ہو۔ حکیم اور پنساری والا فرق تیرے اور میرے درمیان ہے۔ پنساری کسے کہتے ہیں، حکیم کسے کہتے ہیں؟ پنساری کا معنی جس کے پاس جڑی بوٹیاں موجود ہوں، جس کے پاس دوائیوں کے تھیلے اور انبار لگے ہوئے ہوں۔ فقیہ کا حکیم کا معنی جو ان جڑی بوٹیوں کی خاصیات جانتا ہو، ان جڑی بوٹیوں کا اثر کرنا جانتا ہو کہ یہ دوائی کس بیماری کی ہے، یہ دوائی کس تکلیف کی ہے، اسے حکیم کہتے ہیں۔ جو خالی دوائیاں بیچے اسے پنساری کہتے ہیں۔ پنساری کو دوائیوں کی خاصیت پتہ نہیں ہوتی لیکن حکیم کو خاصیت معلوم ہوتی ہے۔ امام احمد فرمانے لگے میں محدث ہوں، میرے پاس لفظ حدیث ملتے ہیں، میں محدث ہوں، میں الفاظ پیغمبر کو بیان کرنے والا ہوں، لیکن ابو حنیفہ تو شاگرد اگرچہ ہے لیکن تو محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ ہے، اور فقیہ کی مثال حکیم جیسی، دوائیاں میرے پاس، خاصیت کا علم تیرے پاس۔ سمجھے؟ اسے کہتے ہیں فقہ کا علم۔ اب توجہ رکھنا، میں اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک محدث اور فقیہ کا فرق میں اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے شاگرد عظیم ہیں۔ حضرت معاذ کو حضور نے حکم فرمایا معاذ سفر کیجئے۔ یا رسول اللہ کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا یمن جاؤ۔ حضور پاک آپ کی بات سر آنکھوں پہ، مجھے وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا معاذ میں تمہیں قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، تو نے وہاں پہ جا کر فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا ہے، تو وہاں کا قاضی ان کو ذات اور مفتی اعظم ہوگا، وہاں کے مسائل کو حل کرنے والا ہوگا۔ حضرت معاذ نے فرمایا بہت اچھا۔ حضور پاک نے روانہ کیا اور روانہ کرتے وقت پیغمبر استاد، معاذ شاگرد، استاد نے شاگرد کا امتحان لیا۔ امام ابو داؤد نے حدیث کے لفظ لائے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں لما بعث الی الیمن، جب حضرت معاذ کو حضور نے یمن بھیجا، حضرت معاذ سے حضور پاک نے پوچھا کیف تقضی اذا
اذا عرض لك قضاء، فیصلہ کرنا پڑے معاذ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ عرض کرنے لگے اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور پاک نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر فیصلہ، اگر مسئلے کا حل، اگر سوال کا جواب قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ فرمانے لگے اقضی بسنت رسول اللہ، آپ کے طریقے کو دیکھوں گا، آپ کی سنت کو دیکھوں گا، اس سے فیصلہ کر لوں گا، سوال کا جواب دے دوں گا، مستفتی کا جواب لکھ دوں گا۔ حضور پاک نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ وَلَا فِي سنت رسول اللہ، اگر مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، توجہ بکر کے دوستو، اگر مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، مسئلہ حدیث میں بھی نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ کے پاس امتحان کا وقت آیا ہے، حضور پاک سامنے ہے، اب معاذ کیا جواب دیں؟ حضرت معاذ عرض کرنے لگے اجتہد برائی ولا آلو، میں نے آپ سے پڑھا ہے، آپ کی کلاس اٹینڈ کی ہے، آپ نے مسائل ہمیں پڑھائے، سمجھائے، لکھائے، رکھوائے، ایمان رکھوائے ہیں، میں اپنا اجتہاد کروں گا۔ آپ کے پاس شاگردی میں رہ کر اللہ نے جو مجھے ملکہ عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے جو قوت فیصلہ، پاور آف دا ڈیسیشن دی ہے، میں اس پاور سے، اس قوت سے، علمی طاقت سے، اجتہاد سے، فقہ سے مسئلے کا حل کروں گا۔ جب صحابی نے یہ جواب دیا ہے، جو جواب قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجتہاد آئے گا، فقیہ کی بات آئے گی، مجتہد کا فیصلہ آئے گا، مستنبط کی بات آئے گی۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے خوشی سے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا فضرب صدرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرسی رسول اللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نمائندہ محمد الرسول اللہ بنایا ہے، تیرا شکر ہے تو نے میرا نمائندہ معاذ کو بنایا ہے، جو اجتہاد کر کے مسئلے کو نکالے گا، اور اس اجتہاد سے محمد خوش ہے۔ اس حدیث توجہ، اس حدیث پاک سے مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں قرآن میں بھی نہیں ہوتے، حدیث میں بھی نہیں ہوتے، اور اس پہ اوپر مجتہد کا فیصلہ آئے گا، فقیہ کی رائے آئے گی، مستنبط کا حکم آئے گا، فقہ، اجتہاد، تقلید اس میں چلے گی۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون سے مسئلے ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے؟ وہ مسائل تو بتائیں نا یار۔ لوگ تو آپ کو کہیں گے ہمارے دو آنکھیں، ایک آنکھ قرآن دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ فرمان دیکھنے کے لیے، نہ تیسری آنکھ ہے نہ تیسری دلیل ہے۔ یار لوگ آپ کو کہیں گے ہمارے دو ہاتھ، ایک ہاتھ قرآن پکڑنے کے لیے، ایک ہاتھ حدیث پکڑنے کے لیے، نہ تیسرا ہاتھ نہ تیسری دلیل۔ کچھ لوگ کہیں گے دو کان ہیں، ایک کان قرآن سننے کے لیے، ایک کان حدیث سننے کے لیے، نہ تیسرا کان نہ تیسری دلیل۔ فقہ کہاں سے نکلی؟ انہیں کہو جو دوسرا کان حدیث کے لیے ہے، اس حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کتاب السنہ بتاتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں اجتہاد تیسری دلیل پہ خوش ہوں۔ وہ نبی فرماتے ہیں اور جو پہلا کان قرآن کے لیے ہے، ذرا اسی کان کو دیکھ، سورت نمبر 4 سورت نساء کھول، آیت نمبر 59 کھول، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر اللہ فقہا کی بات کرتے ہیں۔ اور جو تیرا دوسرا کان حدیث کے لیے ہے، ذرا اس کان سے سن، المعجم الاوسط للطبرانی، یہ کتاب حدیث پاک کی حنفیوں کی نہیں ہے، علماء دیوبند کی نہیں ہے، پورے آج سے 1000 سال پہلے لکھی جانے والی یہ کتاب ہے، جس کو حنفی بھی مانتا ہے، شافعی بھی مانتا ہے، مالکی بھی مانتا ہے، حنبلی بھی مانتا ہے۔ جیسے قرآن پاک پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، قرآن پڑھنے کے 7 قراءتیں ہیں۔ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف،
کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں. 7 قراتوں کا نام حق ہے, 4 طریقوں کا نام حق ہے. وہ 7 قراتیں امام کوفی کی ہو, عاصم کی ہو, امام عبید کی ہو, نجاح کی ہو, یا اسی طرح فقہا کے مسائل امام ابو حنیفہ ہو, امام مالک ہو, امام احمد ہو, امام شافعی ہو, چاروں پر حق. اور یہ میرے اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ فقیہ کی بات, مستنبط کی بات, مجتہد کی بات کو تسلیم کرنا ہے. اب توجہ رکھنا, وہ کون سے مسائل ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. مولانا پنکھا نہ چلوا, اب ہم بھی گرمی میں, ہم بھی گرمی میں برابر. توجہ, سبحان اللہ. توجہ. یہ مزاج ہمیں ہمارے استاد جی سے ملا ہے. آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے, استاد ڈی اے خان تشریف لائے, مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم. میں نے پنکھا اسٹیج پہ لگا, استاد جی نے فرمایا بے انصافی نہیں, ادھر بھی لگاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ خود پہ بھی نہ لگاؤ. توجہ, نہیں جزاکم اللہ. مولانا میں خود ہی کہہ رہا ہوں, جزاک اللہ. توجہ رکھیں, میری عادت تسنو نہیں ہے, جو دل پہ ہے وہی زبان پہ. میں اگلی بات کرنے لگا. میرے پاس ٹائم بھی مختصر ہے اور میرے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. کوئی شرم کرے اپنے سامنے پوائنٹ سے لکھ کے زبانی گفتگو کروں, مجھے شرم نہیں ہے, میں لکھ کے بیٹھتا ہوں ایک مسئلے کو. توجہ, آپ کہیں گے کون سے مسئلے ہیں, میں جٹاکی زبان ہے ایک مسئلہ چھیڑ دوں. بھینس, منج, بیفلو, جاموس, یا کوئی منج آدھے. بھینس عربی میں اسے جاموس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ پورے قرآن کو کھولو, جاموس کا لفظ نہیں ہے. حضور پاک کے فرامین کو کھولو, از اول تا آخر, الف تا با, اے ٹو زیڈ, صحیح سے ضعیف تک پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاموس کا لفظ نہیں نکلا. اب جو کہتا ہے میں صرف قرآن حدیث مانوں گا, مجھے فقہا نہیں ماننے, صحابہ کا فیصلہ نہیں ماننا, میرا تیسرا ہاتھ نہیں, فقہ کی تیسری دلیل نہیں, تیسری آنکھ نہیں, تیسری دلیل نہیں, تیسرا کان نہیں, تیسری دلیل نہیں. میں پوچھوں گا ماجد ایک بوٹی میں کو حلال کر کے دکھا. سبحان اللہ. بھینس کی 1 بوٹی, دودھ کا 1 قطرہ, خون کا 1 قطرہ حلال کر کے مجھے دکھا. 1 قطرہ. بھینس کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اگر فقہا نہیں مانو گے, فقہ نہیں مانیں گے, تقلید نہیں کریں گے, مجتہد ماہر شریعت کی بات نہیں مانیں گے, کہ منج حلال تے حرام دا کوئی پتہ نہیں لگا. ایک بندہ میرے پاس آیا, مانج دی قربانی تھی نہیں ہے, اسے پتہ ہے حنفی عالم ہے, کہے گا بھینس کی قربانی ہوتی ہے. اور جیسے یہ کہے گا بھینس کی قربانی ہوتی ہے تو میں پوچھوں گا قرآن حدیث میں ہے؟ میں نے کہا یہ یاد رکھنا, ہم حکیم اور ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹری میں ہاتھ لاوے نہ بستے تو آدھا رات لے ٹھنڈا پانی پیتا آوی نا. وہ عالم الغیب نہیں ہے, وہ تجربہ رکھتا ہے. مجھے کہنے لگا مانج دی قربانی تھی نہیں ہے صحیح. میں نے کہا ایک منٹ میں تجھے اپنے طرز پہ جواب دوں گا. کہتے جی. میں نے کہا اے صاحب مانج حلال ہے, میں تو آدھا کتے علی کر حرام ہے مانج. کہنے لگا اچھا بھینس حرام ہے. میں نے کہا میں تو کہتا ہوں حرام ہے. کہنے لگا حلال ہے. میں نے کہا حلال ہے. کہتے جی. میں نے کہا چل پڑھ قرآن حدیث کتنا حلال ہے. کہنے لگا قرآن حدیث اتنا کوئی نہیں حلال تھی ہونا, لیکن اجماع امت میں تو ہے نا. میں نے کہا قرآن حدیث میں نہیں ہے, بھینس کی قربانی جائز ہے, اجماع امت میں تو ہے نا. شروع میں کہتا نا اجماع امت سے الرٹ ہوا کیا تریجا ہاتھ تے تریجی دلیل ہیں, ہون لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے. حیرانگی کی بات. ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا ماں جس وجہ کو حلال ہے کہ پیر چیرا ہوا ہوتا ہے, تو کہنا بچالے جو پیر چیرا ہوا ہوئے وہ حلال ہوتا ہے. میں نے کہا خنزیرنی کا پاؤں بھی چیرا ہوا ہوتا ہے. بسم اللہ کروڑ کو سے, بسم اللہ یہ چیرا ہوا ہوتا ہے. کیسے حلال کہو گے, کس بنیاد پہ کہو گے, کہاں سے لاؤ گے, روایت لے کر آئے مجھے بتائیں. کہنے لگا نانا اجماع ہے. میں نے کہا جب فقہا نے اجماع کیا ہے تو اب تیسری دلیل آ گئی نا. اب توجہ رکھو اجماع کیسے ہے. حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کی جنگ ہوتی ہے, ایران کی جنگ شروع ہوئی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے, ایران کے اندر بھینس دریافت ہوتی ہے, بھینس کو پکڑ کے صحابہ کے مجمع میں لایا جاتا ہے. اب بتاؤ بھینس حلال ہے دلیل چاہیے, بھینس حرام ہے دلیل چاہیے, پر دلیل نہیں ہے.
فقہا نے مقیس علیہ کی دلیل کو لایا ہے، مشبہ بہی کی دلیل کو لایا ہے، وجہ تشبیہ کو لائے ہیں، اور وہ کہنے لگے بھئی یہ گائے کی طرح ہے، ہم نے گائے کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے ان تسبحوا بکرا، گائے حلال ہے، ہم نے بھینس کو دیکھا، ایک طرف گائے کو رکھا ایک طرف بھینس کو رکھا، گائے کے 4 پاؤں ہیں، بھینس کے 4 پاؤں ہیں، گائے کے 2 سینگ ہیں، بھینس کے 2 سینگ ہیں، گائے کا 1 دم ہے، بھینس کا 1 دم ہے، اور گائے بھی جو چیز کھاتی ہے بھینس بھی وہی چیز کھاتی ہے، بس فرق یہ ہے گائے کا رنگ اور ہے، بھینس کا رنگ اور ہے۔ امام منذر نے کتاب الاجماع میں اس پر بحث کرتے ہوئے واضح لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، جیسے گائے حلال ویسے بھینس حلال۔ اگر مقیس علیہ، مشبہ بہی، وجہ تشبیہ، فقہ کا علم، اجتہاد، مستنبط کی رائے، مسئلہ تقلید نہیں مانو گے تو بھینس کہاں سے حلال ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ایک سالی منج غیر مقلد کو مقلد پڑھا لیں دیے بندے کو، ایک بھینس، ایک۔ کس بنیاد پہ بندہ کہے میں فقہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا؟ میں ایک بات مزید دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ اگر تقلید نہیں کریں گے تو بہت سے مسائل ہیں جن میں ہم نے پھنس جانا ہے۔ مثلا توجہ، والد صاحب ایک بندے کا بیمار ہو گیا اور یہ بندہ تقلید نہیں مانتا، والد محترم بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا بھی خون کی ڈرپ چلانی پڑے گی، خون لگانا پڑے گا، اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے نیگیٹو، بی نیگیٹو، او نیگیٹو، جو بھی خون کے لیول ہے وہی لگانا پڑے گا۔ یہ اگر تقلید نہیں کرے گا نا تو خون لگانا جائز ہے، نہ قرآن ہی چاہتے نہ حدیث ہی، نہ مسئلہ قرآن میں نہ مسئلہ حدیث میں۔ اب کہاں سے لے گا؟ یہ تقلید ہی کرے گا، اور فقہا بتائیں گے کہ خون لگانا جائز ہے۔ دلیل یہ ہے حضور کے زمانے میں صحت حاصل کرنے کے لیے حجامہ تھا، خون نکالا جاتا تھا، جب صحت کے لیے خون نکالنا جائز ہے تو خون دینا بھی جائز ہے۔ یہ وجہ تشبیہ فقہا دیں گے، اور اگر یہ دلیل نہیں مانے گا، فقہ نہیں مانے گا، تقلید نہیں کرے گا تو باپ دنیا سے چلا جائے گا، اور اگر تقلید کرے گا تو بقول اس کا ایمان چلا جائے گا۔ اب کہاں رہے گا؟ ایمان چھوڑنا یا پیو چھوڑنا ہے؟ تو اس سے تو اچھا بندہ تقلید ہی کر لے۔ میں حیران ہوں ایک بات پہ، میں بعض اوقات خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہوں، فقہا کے خلاف باتیں، الچٹو من الڈگر، پان پڑی تے ملنا بر کھڑی، چیلنج امام ابو حنیفہ کو، چیلنج امام صاحب کو۔ امام صاحب کی بات ہے تو میری حنفیت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ میں ذرا ایک جھلکی دیتا ہوں امام ابو حنیفہ کون ہے، پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، توجہ رکھنا۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ کون ہے؟ آپ کہیں گے کون سے صحابہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں؟ کھولیے مکانت الامام اعظم فی الحدیث کھولیے، اور عقوت الجمان فی مناقب النعمان کھولیے، مناقب ابی حنیفہ و صاحبی کھولیے، یا اس سے ہٹ کے مناقب موفق امام صدر الائمہ موفق مکی کی مناقب کھولیے۔ وہ لکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ حضرت پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ عبداللہ بن حارث بن جزء الزویتی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت واصلۃ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ سیدہ عائشہ بنت حجرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی صحابیہ ہے، امام صاحب کی استاد ہے۔ ان صحابہ سے میرے امام نے پڑھا ہے۔ آؤ میں ایک روایت بھی بطور برکت سناتا ہوں، ورنہ میں اپنے تخصص میں 21 وحدانی روایات پڑھاتا ہوں۔
میں ایک روایت جو ڈائریکٹ امام صاحب نے صحابہ سے سنی پیش کرنے لگا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے استاد پیغمبر کے صحابی حضرت امام انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. لوگو اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو, اے لوگو اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. جب تم اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو گے, توکل کرنا سیکھو گے, پھر اللہ پاک تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے بلا خوف و خطر, بلا امید نوکری, بلا امید جاب. جیسے اللہ پرندے کو رزق دیتے ہیں, صبح گھونسلے سے نکلے پیٹ خالی, شام گھونسلے میں لوٹے پیٹ بھرا ہوا. یہ روایت امام ابو حنیفہ کے واسطے سے امت کو ملی ہے. توجہ رکھنا, میں بطور خلاصہ کے اپنی بات کرنے لگا ہوں. میرے ٹائم میں آخری 9 منٹ باقی ہیں. 3 باتیں تین منٹ کی بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرنے لگا ہوں. اگر کوئی آدمی شریعت کی اس فقہ کے اصول کو نہیں مانے گا, قبر میں بھی عذاب ہوگا, آخرت میں بھی عذاب ہوگا, قبر میں بھی ڈنڈے پڑیں گے, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. عذاب قبر بھی ہے, عذاب جہنم بھی ہے. میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے. 29 پارہ ہے, سورۃ ملک ہے, رکوع نمبر 1 ہے, 29 پارے کا پہلا صفحہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جب جہنم آئے گی, جہنمی جہنم میں رو رہے ہوں گے اور روتے روتے ایک بات کریں گے. قرآن کے الفاظ ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اے کاش دنیا میں عمر گزاری ہم سمجھ لیتے یا ہم سن لیتے, ہم سمجھ لیتے یا ہم مان لیتے, ہم سمجھ لیتے یا ہم عمل کر لیتے. ما كنا فی اصحاب السعیر, بلیسنگ فائر, بڑکتی آگ, جہنم کی آگ کے آج باسی نہ ہوتے, جہنمی نہ ہوتے. اس آیت کریمہ کی شرح میں متفق علیہ مفسر پیش کرنے لگا ہوں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی فتاوی عزیزیہ اٹھاؤ, آپ کی مرضی. تفسیر عزیزی اٹھاؤ, آپ کی مرضی. یہ واضح لکھتے ہیں, فرمایا لو کنا نسمع او ناقل. اس آیت میں اللہ نے جہنمیوں کے عذاب کی 2 وجہ ذکر کی ہے. ایک وجہ لا نسمع ہے, ایک وجہ لا ناقل ہے. لا نسمع کی وجہ کیا ہے, لا ناقل کی وجہ کیا ہے؟ نسمع کمانا ہے مان لینا, ناقل کمانا ہے منوا لینا, ناقل کمانا ہے سمجھا لینا, نسمع کمانا ہے سمجھ جانا, ناقل کمانا ہے اجتہاد کرنا, نسمع کمانا ہے تکلیف کرنا, ناقل کمانا ہے فتویٰ دینا, نسمع کمانا ہے اس فتوے پہ عمل کرنا. گویا جہنمی جہنم میں پہنچ کے اس 2 باتوں کا افسوس کر رہے ہوں گے, اے کاش ہم فتویٰ دینے والے یا تو مجتہد ہوتے یا فتویٰ ماننے والے مقلد ہوتے, آج جہنمی نہ ہوتے. اللہ کا قرآن اور متفق علیہ مفسر پیش کیا ہے جسے سارے مانتے ہیں. میرا مت مقابل مخاصم بھی مانتا ہے, میں بھی مانتا ہوں. اور رشیدیہ کا اصول ہے مسلم عند الطرفین دلیل ہوتی ہے. توجہ, آخرت میں بھی تو یہ عذاب ہے. قبر کا کیا حال ہے؟ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں, ہم حیات قبر کے قائل ہیں. قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے ہاتھ کھڑا کر مجھے پتہ چلے. جزاکم اللہ. ہم عذاب قبر کے بھی قائل ہیں, ثواب قبر کے بھی قائل ہیں. توجہ, صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اذا اقبر المیت اتاہ ملکان. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو چلو میں مختصر کرتا ہوں, 2 فرشتے آتے ہیں, آ کر اسے اٹھا دیتے ہیں, پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, کس مذہب, کس مسلک, کس عقیدے, کس موقف, کس نظریے پہ تو دنیا میں قائم تھا, ما دینک, کون سا عقیدہ تھا؟ کہتے ہیں یہ قبر پہ پوچھو گی, ہاں ہاں عقائد دین ہے, دین کا تعلق اجسام سے ہے, تجھے قبر میں ضرور پوچھ ہوگی. تو پوچھا جائے گا کس دین پہ تھا,
کہیں گے جو بندہ تقلید بھی نہیں کرے گا، اجتہاد بھی نہیں کرے گا، یعنی مقلد بھی نہ ہوگا، مجتہد بھی نہ ہوگا، وہ کہے گا اقول کما یقول الناس ہا ہا لا ادری، جیسے لوگ کہتے تھے ویسے میں کہتا تھا پر مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ کہیں گے فرشتے ولو ضرب من مطرق حدید، وہ ڈنڈا اٹھائیں گے جو لوہے والا گرز ہوگا اٹھا کر ماریں گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جب اسے ماریں گے یہ کیا کرے گا؟ فَيَصِيحُ صَيْحًا، یہ ایسا چیخے گا يَسْمَعُ مَن يَلِيهُ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، اگر اس کے قریب انسان و جنات کے علاوہ کوئی مخلوق ہو وہ اس جہنمی کے درد کی، اس جہنمی کے مار کی، اس جہنمی کے عذاب کی آواز کو سنے گا۔ اور آگے فرشتہ مارتے ہوئے دو لفظ بولے گا، کہے گا لا تریتا ولا تلیتا، لا تریتا ولا تلیتا۔ اور تلیتا کیا ہے؟ تلیتا کیا ہے؟ آپ اٹھائیے صحیح بخاری اسی حاشیے پہ امام کرمانی نے جو حاشیہ لکھا ہے میں اس کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ امام کرمانی لکھتے ہیں لا علمت بنفسك بالاستدلال ولو طلعت القرآن الكريم او المعنى لاتبعت العلماء بالتقلید فيما يقولون۔ بخاری جلد اول صفحہ 178 کتاب الجنائز، امام کرمانی نے الکواکب الدرائی میں اس حاشیے کو جگہ دی ہے۔ فرشتہ کہے گا لا تریتا ولا تلیتا، نہ مقلد تھا، نہ مجتہد تھا، نہ ماہر تھا، نہ ماننے والا تھا، نہ فتوے کی تجھ میں صلاحیت تھی، نہ ماننے کا تجھے حوصلہ تھا، تو آج ڈنڈے ہی کھائے گا۔ یہ صحیح بخاری کا حاشیہ ہے اور یہ انداز ہے تقلید کا۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا نانا مولانا ایک بات تو بتائیں۔ میں نے کہا جی بڑے شوق سے پوچھیے۔ کہتے امام ابو حنیفہ کا نام قرآن حدیث میں ہے؟ میں نے کہا تو کسے مانتا ہے؟ کہنے لگا امام بخاری کو۔ میں نے کہا امام بخاری کا نام قرآن حدیث میں ہے؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں مانا؟ کہتے بخاری نبی کی باتیں سناتا ہے اس لیے مانا ہے۔ میں نے کہا ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد نبی کی باتیں سمجھاتا ہے اس لیے مانا ہے۔ کہنے لگا امام تو اور بھی ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، امام شعبی، امام شعبۃ بن الحجاج، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، انہیں نہ مانا، ابو حنیفہ کو مانا۔ وجہ میں نے کہا مسجدیں اور بھی ہیں لیکن میری مسجد میں جمعہ پڑھنے کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں مسجدیں اور بھی ہیں لیکن وہ مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا امام اور بھی ہے، وہ امام چھوٹے ہیں، یہ امام اعظم سب سے بڑا ہے۔ مجھے کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، ایک بات اور بتائیے۔ میں نے کہا جی جی بڑے شوق سے پوچھئے۔ کہنے لگا یہ بتاؤ ہر بندہ حنفی تم میں تقلید کرتا ہے؟ میں نے کہا جی کرتا ہے۔ کہتے ہر حنفی مسلمان پہ تقلید واجب لغیر ہی ہے؟ میں نے کہا جی جی واجب ہے۔ کہنے لگا امام ابو حنیفہ بھی مسلمان تھے؟ میں نے کہا جی جی مسلمان تھے۔ کہتے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا اچھا میں پوچھتا ہوں ہر مسلمان پہ، ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا واجب ہے؟ کہتے جی جی ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا واجب ہے۔ میں نے کہا حضور پاک بھی اعلیٰ درجے کے انسان تھے؟ کہتے جی ہاں اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ میں نے کہا وہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کہنے لگا وہ تو خود نبی تھے، آگے کلمہ پڑھواتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا امام خود امام تھے، ابو حنیفہ آگے تقلید کراتے تھے، خود صحابہ سے پوچھتے تھے۔ یار تو سوال کر، تجھے حق ہے، میں جواب دوں تو تیرے منہ پہ 11:45 12 سوا 12 ساڑھے 12 نہیں بجنے چاہیے۔ بڑے خوشی سے سینہ کھول کے ادھر آ ستم کر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگہ آزمائیں، تو بھی بات کر میں بھی بات کروں، لیکن دلیل کی دنیا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں ہے امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے۔ امام مالک جیسا امت کا دوسرا بڑا امام کہنے لگا انی رأیت الفتى لو کلمک فی هذه الساریۃ ان
यजालहा ज़हबा लकाम बिहुज्जतिही। अबू हनीफा दलील की दुनिया का वो बाताज बादशाह है कि अगर लकड़ी के सतून को सोना साबित करना चाहे तो दलील की दुनिया में कामयाब हो जाए। इमाम शाफी उम्मत का तीसरा बड़ा इमाम इमाम अबू हनीफा की रुतबुल निसा तारीफ करते हुए ये बात कहते हैं, आइद जिक्र नौमान लना अन्न जिक्रहु हुवल मिस्कु मा कररत बिही यतज़फ़उ। अबू हनीफा का जिक्र करो, बार बार करो, सह बार करो, क्योंकि ये खुशबू है जिसे बार बार सूंघने पे जी चाहता है। और इमाम अबू हनीफा के लिए इमाम शाफी फरमाते हैं, मन अरादा अन यारिफल फ़िक़्ह फलयल्ज़म अबा हनीफा फ़इन्न नास कुल्लुहुम अयालन अलैहि फिल फ़िक़्ह। शरीयत में महारत चाहते हो, दीन में मजबूती चाहते हो, मज़हब इस्लाम में पुख्तगी चाहते हो, अबू हनीफा को अब्बा जी मानोगे फिर इल्म मिलेगा। अयालन अलैहि औलाद बनना पड़ेगा। इमाम अहमद से किसी ने पूछा पूरी जिंदगी की ख्वाहिश, इमाम अहमद कहते हैं ऐ काश अबू हनीफा को देख लेता। कहने लगा फिर भी बताओ इमाम अबू हनीफा कैसे थे? इमाम अहमद फरमाने लगे, हुवा मिनल इल्मी वज़्ज़हदी वल बरई वत्तक़वा व इधारी दारिल आखिरा बिमहल्लिन ला युद्रिकुहु अहदुम मिम्मन क़ब्लहु। अबू हनीफा से इल्म में बड़ा सहाबा के बाद कोई नहीं, तक़वे में सहाबा के बाद बड़ा कोई नहीं, आखिरत को तरजीह देने में सहाबा कराम के बाद अबू हनीफा सबसे बड़ा। इमाम खालिद इब्न अय्यूब इमाम अहले बलख फरमाते हैं, सारल इल्मु मिनल्लाहि इला रसूलिल्लाहि सुम्मा सारा मिन्हु इला सहाबती सुम्मा सारा मिन्हुम इला ताबीना सुम्मा सारा मिन्हुम इला अबी हनीफा व अहबाबिही। इल्म अल्लाह ने दिया, हुजूर को मिला, हुजूर ने पढ़ाया, सहाबा को मिला, सहाबा ने दिया, अबू हनीफा को मिला। और छोड़िए आप उठाइए मुस्नदुल फिरदौस देलवी, इमाम देलवी लिखते हैं हुजूर पाक ने फरमाया, तुरसाओ सीनत दुनिया सनत हम सीना व मिया। जब 150 हिजरी आएगी अल्लाह दुनिया की जीनत, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का हुस्न जमाल अल्लाह उठा लेंगे। और 150 हिजरी को अबू हनीफा दुनिया से गया है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक आपको और हमें मसला तकलीद बयान करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदकुशी जो आदमी कर ले उसका जनाजा पढ़ना चाहिए, बड़े उलमा न पढ़े, आवाम को पढ़ना चाहिए। गुनाहगार है और गुनाहगार का जनाजा पढ़ना चाहिए। दोस्त अहबाब क्या उसका जनाजा बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आदमी ना जाए तो गस्साल का गुस्ल जरूरी है या नहीं? अगर उसका जिस्म सलामत है, उसने आग वगैरह नहीं लगाई, तकलीफ नहीं है, तो फिर तो गुस्ल दे दे, वरना तयम्मुम करा दें। जज़ाकुमुल्लाह।